کیونکہ خدا آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے، بس آپ اپنا دل خدا کے لیے کھولنا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 4 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 22 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 23 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور کھولیں گے ایوب کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 6 سے 9 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راز باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے۔ یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھ، میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، ادھر ادھر بھاگنے سے خدا نہیں مل جاتا۔ انہیں نزدیک ہے، ہاتھ سے بھی نزدیک ہے اور ہمارے سانس سے بھی نزدیک ہے۔ انہیں بالکل آپ کے قریب ہے۔ ایوب جو بولتے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں ادھر اور ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ نہیں ہو سکتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ خدا آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے، بس آپ اپنا دل خدا کے لیے کھولنا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ انہوں بولتے ہیں، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب کے جان پہ ایک چھوٹی سی روشنی ٹوٹنا شروع ہو رہی ہے۔ ایوب یہ جاننے کو لگتے ہیں کہ کوئی مقصد کے لیے ان کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے ایوب نہ جان سکے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے زندگی میں اتنا بڑا امتحان کیوں ہو رہا ہے۔ ان کو یہ بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے دوست، کہ آپ کی مصیبت آپ کو ایک اچھی سی طبیعت دی ہے، جو کہ ایسی طبیعت آپ کی پہلے نہیں تھی۔ آپ کے مصیبتوں کے ذریعے سے آپ جو ہے اچھے بنے ہیں، یعنی کہ آپ کی طبیعت اچھی بنی ہے۔ کیا آپ یہ بات جانے ہیں کیا؟ میرے بھائی اور بہن، خدا جو ہے بعض وقت ہم کو مصیبتوں کی اجازت دیتا تاکہ ہمارے طبیعت میں کام کرے، تاکہ ہمارے طبیعت کو اچھی بنا سکے، تاکہ ہم روحانی طور سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہم وہ مصیبتوں کو ایک دوست کے حیثیت سے لینا، نہ تو ایک دشمن کے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کو اپنا دوست بنا لینا، اور اگر ہم مصیبتوں کو اپنا دوست بنا لیں گے تو میرے بھائی اور بہن، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کی طبیعت میں تبدیلی آئیں گی، اور آپ جانیں گے کہ واقعی میں خدا جو ہے آپ کی مصیبتوں کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لایا ہے۔ تو مصیبت ہمارا دوست ہے۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام کے لیے ایوب کے دل میں بہت خواہش تھی، اور یہ پکی بات ہے کہ انہوں خدا کے کلام کے مطابق چل رہے تھے۔ یہاں پھر سے خدا ہم کو ایک سبق سکھائیں گا۔ ایوب جو ہیں خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے، یا پھر صحیح طریقے سے
ترجمہ نہیں کر سکے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام میں کے تھوڑے سبقیں پڑھنے سے نہیں سیکھے جا سکتے ہیں، یہ سبقیں تجربے کے ذریعے سے سیکھے جاتے ہیں۔ کئی باتیں ہم پڑھ چکے ہوں گے لیکن سمجھ نہیں سکے ہوں گے، لیکن پھر جب وہ باتیں ہم پڑھتے ہیں تو خدا اس وقت ہمارے آنکھوں کو کھولتا ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ہم آیت 13 سے 17 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے، اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودا کر ڈالا ہے، اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے، اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ ڈالا نہ گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 24۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں، وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں۔ تو یہاں ایوب دوسروں کے گناہ کے بارے میں فہرست کھولتے ہیں۔ تھوڑے بےمانہ ہیں جو زمین پہ سے زمین کے نشانہ نکال دیتے ہیں، یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ بےمانی رہتی ہے اور بےمانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، قدم قدم پہ ان لوگ بےمانی کرتے ہیں۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے، وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں، وہ بیوہ کے بیل کو گراؤ لیتے ہیں، وہ محتاج کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ تو ان لوگ اپنے لین دین میں ایماندار نہیں ہیں، اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ضرورت مند بھی ہیں۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، دیکھو وہ بیابان کے گھرخاروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں، بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے، وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی ہوشہ چینی کرتے ہیں۔ تو ایوب کا ایک بہت بڑا سوال ہے، ان لوگ قتل کرے ہیں، ان لوگ چوری کرے ہیں، ان لوگ بلاتکاری کرے ہیں، مگر پھر بھی یہ سارے شریر لوگوں کو خبر میں جاننے کی اجازت دی جاتی ہے، جیسا دوسرے عام لوگ خبر میں جاتے ہیں۔ اب ہم آیت 7 سے 19 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں، اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں، اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گراؤ لیتے ہیں، سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں دھوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے احاطوں میں تیل نکالتے ہیں، وہ ان کے کندوں میں انگور رونتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کراتے ہیں، اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے، تو بھی خدا اس حماقت کے خیال نہیں کرتا۔ یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے، نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے، وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے، اور رات کو وہ چور کی مانند ہے۔ زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہیں، وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی، اور وہ اپنا منہ ڈھانک لیتا ہے۔ اندھیرے میں وہ گھروں میں سینڈ
مارتا ہے۔ وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں، وہ نور کو نہیں جانتے، کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ، اس لیے کہ انہیں موت کے سائے کی دہشت معلوم ہے۔ وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہیں، زمین پر ان کا بکھرا معلوم ہے۔ وہ پاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے۔ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہیں، ایسا ہی خبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 19 دیکھیں گے تو ہم یہ بات غور کر سکتے ہیں کہ ان لوگاں جو ہیں دوسروں کے طرح خبر میں اترتے نہیں، بلکہ اترنے کے ساتھ ساتھ یہ زندگی میں ان لوگاں انصاف سے عادی ہو گئے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی طرفداری ہو رہی ہے۔ ایوب اپنی خود کی حالت کو دیکھتے ہیں، انہوں بیمار اور پریشان ہیں، اور اس کے بعد انہوں اپنی نظر شریروں کی طرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی بہترین طریقے سے گزری ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں پریشان تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ یعنی کہ شریروں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ انہوں راز باز ہونے کے باوجود بھی ان کو مصیبتیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آیت 20 سے 25 پڑھیں گے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی، ناراستی درخت کی طرف توڑ دی جائے گی، وہ بانجھ کو جو جانتی نہیں نگل جاتا ہے، اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستے سے اٹھا لیے جاتے اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایوب کے دوستاں ایوب کی مدد نہیں کر سکے، بلکہ ان کے زندگی میں ایسے حالات پیدا کرے کہ ان کو شکایت کرنے کا موقع دیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 24۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 25، اور باب 25 کا مضمون ہے بلداد کے بات چیت کا دوسرا دور۔ ہم پڑھیں گے باب 25 اور اس کی آیت 1 اور 2۔ تب بلداد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبا اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ بلداد کا جو ہے خدا کے بارے میں اونچا خیال ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ آیت 3 میں انہوں بولتے ہیں، کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے، اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ دوسرے الفاظوں میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ آیت 4 میں بلداد بولتے ہیں، پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ایک اچھا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انہوں شروع میں پوچھنا تھا، شروع میں نہیں پوچھ کے اب پوچھتے ہیں۔ حالانکہ انہوں ایک صحیح سوال کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس یہ سوال کا صحیح جواب نہیں ہے۔ آیت 5 میں انہوں بولتے ہیں، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں، اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب لوگ جو ہیں چاند پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہے نا؟ کئی سال پہلے جو ہے لوگ جا چکے ہیں چاند پہ، اور لوگ جانے ہیں کہ وہ ایک گندی جگہ ہے۔ چاند جو ہے گندی اور دھول سے ڈھپا ہوا ہے، اور پکنک منانے کے لیے چاند ایک اچھی جگہ نہیں ہے، بلکہ آسمان میں جتنے تارے اور چاند ہیں پاک صاف نہیں، تارے خدا کے نظروں میں پاک نہیں ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے گناہ کے وجہ سے جو ہے ناپاک ہو گئی۔ آیت 6 میں بلداد بولتے ہیں، پھر بھلا
انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر۔ میرے بھائی اور بہن، کئی لوگ ہیں جو یہ چیز کا سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کیڑے کے ذریعے سے آئے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیڑے کے ذریعے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم کیڑے ہیں اور ہم خدا کے نظروں میں کیڑے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو عورت کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، خدا کے نظروں میں پاک صاف کیسا رہ سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ ہے بڑا سوال، اور یہ ایک اچھا سوال ہے اور ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بلداد کے پاس یہ سوال کا جواب نہیں تھا، بلکہ صرف یسوع مسیح کے پاس یہ سوال کا جواب ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 25، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 26 سے 31 تک۔ باب 26 سے باب 31 کا مضمون ہے ایوب کا 8واں جواب۔ یہ جو ہے ایوب کی سب سے لمبی بات چیت ہے۔ ان کی بات چیت باب 26 سے شروع ہو کے باب 31 تک چلتی ہے۔ ایوب اپنا ایمان اپنے خالق اور مالک خدا میں اقرار کرتے ہیں، اور اب ہم ان کے اصل مصیبت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم اٹھائیں گے باب 26 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہیں اس کی تو نے کیسی مدد کی، جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا، نادان کو تو نے کیسی صلاح دی، اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی۔ تو ایوب یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو بلداد کے پاس جواب تھا، نہ تو سوفر کے پاس جواب تھا، نہ تو الیفز کے پاس جواب تھا۔ یہ لوگ کئی چیزیں ایسے بولے کہ اچھے تھے، مگر وہ باتوں میں کوئی مطلب نہیں تھا جس کے ذریعے سے ایوب کو تسلی مل سکتی تھی یا ان کی مصیبت دور ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے باتوں میں تسلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایوب کو اپنا منہ کھولنا پڑا۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ اگر دوسرا جب تسلی دیتا ہے اور وہ تسلی ہم کو نہیں لگتی ہے، تو یہ پکی بات ہے کہ ہم اپنا منہ کھولنا شروع کریں گے۔ تو ان کے دوستاں یہ نہیں جان سکے کہ آخر ایوب کیوں مصیبت میں آ گئے، حالانکہ یہ تینوں کا ایک ہی خیال تھا کہ ایوب کے دل میں چھپا ہوا گناہ ہے جس کی وجہ سے انہوں مصیبت میں آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا، مگر ان کا جو خیال تھا بالکل غلط تھا۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، تو نے جو باتیں کہی سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی۔ تو یہاں ایوب بولتے ہیں، تو نے جو باتیں کہی سو کس سے۔ تو یہاں ایوب بلداد کو یہ بولتے ہیں کہ تم ایک صحیح سوال اٹھائے ہیں، مگر تمہارے پاس اس کا جواب نہیں۔ تو یہ سارے باتوں سے کس کو مدد ملی ہے؟ پیارے بھائی بہن، اب ایوب اپنی بات چیت واقعی میں شروع کرتے ہیں۔ یہ بات چیت میں انہوں اپنی جان ڈال دیں گے۔ ان کو بہت کچھ بولنا ہے، اور اس میں سے تھوڑی چیزاں واقعی میں زبردست ہیں۔ اب انہوں وہ حصوں میں جاتے ہیں جو دنیا کے خلق ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 7 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کی نیچے کانپتی ہیں، پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم جو ہیں یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔